جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل اسلام آباد پولیس کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے جب عمران خان صاحب پیش ہوئے، وہاں پہ انہوں نے سوالوں کے جواب دیے تو تھوڑی دیر میں، چند ہی گھنٹوں میں ان سوالوں کے مبینہ جوابات جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر صحافیوں نے شیئر کرنا شروع کر دیے، اور یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس قتل کی سازش کا جو منصوبہ تھا مبینہ میرے خلاف، اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور دیگر بھی اس طرح کی تفصیلات سامنے آئیں جس میں حکومتی شخصیات نے بھی بیانات دیے۔ اس حوالے سے کچھ چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ خان صاحب کا اس حوالے سے جو رد عمل آیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے، اور کچھ مزید چیزیں ہیں جو اس وقت ملک کے اندر موجودہ سیاسی صورتحال ہے، کس طرف جاری ہے، آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ اچھا، پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں۔ اس خبر کے مطابق عمران خان نے تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے پاس قتل کی سازش کا ثبوت نہیں۔ رانا ثناءاللہ، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کے پاس ان کے قتل کی سازش کا کوئی ثبوت نہیں، اور انہوں نے خصوصی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے دیے گئے بیان میں بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ ادھر عمران خان نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آزادانہ تحقیقات ہوں تو وہ اپنا دعویٰ ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ خبر ہے بی بی سی کی۔ اس سے پہلے جناب خبر آئی میڈیا کے اندر، جب خان صاحب کی وہاں پہ وہ ہوئی، سوال جواب ہوا خصوصی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے گزشتہ روز جب وہ پیش ہوئے، میڈیا سے خبر آنا شروع ہوگی، ذرائع سے میڈیا کے اندر خبر آئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جے آئی ٹی میں فوجی افسران پر الزام کی ویڈیو کو تسلیم کر لیا۔ یہ خبر آئی، پھر کچھ صحافی جو ہیں انہوں نے وہ خبر دینا شروع کر دی ذرائع کے ذریعے کہ جناب وہ جو ابھی خان صاحب پیش ہوئے تھے چند گھنٹے پہلے، انہوں نے پولیس نے ان سے یہ پوچھا، تحقیقاتی ٹیم نے ان سے یہ پوچھا، اس سوال کا جواب انہوں نے یہ دیا، اس سوال کا جواب انہوں نے یہ دیا۔ یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے، کیونکہ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے۔ اچانک یہ کس طریقے سے سامنے آ گئی، اور پھر وہ صحافیوں نے اس کے بڑے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جناب وہ اس کو شیئر بھی کیا سوشل میڈیا کے اوپر، اور میڈیا کے اوپر بھی ذرائع سے پھر وہ خبریں چلتی رہی، اور اب رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی اس حوالے سے کہا ہے۔ اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس میں مبینہ طور پہ حکومتی شخصیات اور حکومتی افسران شامل ہیں، اور اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ مان لیا ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میں یہ ثابت نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن بی بی سی کی جو خبر ہے اسی خبر کے اندر عمران خان صاحب کی انہوں نے ٹویٹ بھی ایک لگائی ہے، اور اس ٹویٹ کا ذکر بھی ہے بی بی سی کی اس خبر کے اندر، تو وہ ٹویٹ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ایک صحافی کی ٹویٹ کا اسکرین شاٹ لے کے خان صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا، اور اپنی ٹویٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو کچھ ویڈیوز میں نے کہا میں ان سب کی تصدیق کرتا ہوں، کہ یہ کوئی سکوپ نہیں ہے کہ جناب انہوں نے مجھ سے کوئی ثابت کروا لیا ہے یا مجھ سے یہ منوا لیا ہے کہ میں یہ اس کو مان رہا ہوں۔ میں خود مانتا ہوں کہ جو بھی میں نے جن بھی شخصیات کے اوپر الزامات لگائے ہیں، جو ویڈیوز میں نے کہا ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ سوال تو یہ ہے کہ میں کسی کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں درج کروا سکا۔ انہوں نے کہا کہ میں مقدمہ کیوں نہیں درج کروا سکا جن کے اوپر میرا الزام ہے۔ جب مقدمہ درج ہوگا تو تحقیقات ہوں گی نا۔ تو انہوں نے لکھا مقدمہ درج نہیں کروا سکا جس کے بارے میں مجھے علم تھا کہ وہ رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف کے ساتھ مل کے جناب انہوں نے کہا کہ کسی فوجی افسر یا سرکاری افسر نے مجھ پر قاتلانہ حملے کی مبینہ طور پہ منصوبہ بنایا، اور مشترکہ جے آئی ٹی ٹیم جو اس نتیجے پہ پہنچی کہ حملے میں 3 حملہ ور تھے، اس کی جو تحقیقات تھیں اس میں بھی کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی حکومت کی جانب سے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا تو میں ایسے میں شواہد کیسے پیش کر سکتا ہوں۔ دوسری بات آگے وہ یہ بھی لکھتے ہیں، تاہم اگر کبھی معاملے کی آزادانہ تحقیقات کی گئیں تو میں ثابت کروں گا کہ جو ہے یہ سارے جو بھی الزامات لگا رہے ہیں میں ان کو ثابت کروں گا۔ اچھا، اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اور بغیر ثبوت کے وہ الزامات لگا رہے ہیں، اور ابھی تک عمران خان صاحب نے نہ عدالت میں کوئی ثبوت رکھا ہے، نہ ہمارے سامنے کوئی ثبوت دیا ہے۔ لیکن جو حکومت عمران خان کے اوپر الزامات لگا رہی ہے، جو انہوں نے کوئٹہ میں ایک وکیل کا قتل ہوا اس کا مقدمہ بھی درج کر لیا، اور قتل جو ہی ہوا ساتھ ہی عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے عمران خان پہ الزامات لگا دیے، اس کے کون سے ثبوت ہیں وہ بھی ابھی تک ہمارے سامنے نہیں رکھے۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس پہ بھی الزام لگا رہا ہوں، جن بھی معزز شخصیات پہ، ان کے خلاف آپ ایف آئی آر تو درج کر لیں نا، ایف آئی آر درج ہوگی تو تحقیقات ہوگی، اور یہ جو قانون میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تحقیقات پولیس کرتی ہے۔ جب کوئی شخص ایف آئی آر درج کرواتا ہے کہ جناب یہ ہوا میرے ساتھ، تو پھر پولیس تحقیقات کرے گی، تو اب پولیس نے ابھی تک تو کوئی مقدمہ ہی درج نہیں کیا اس حوالے سے، تو یہ خان صاحب کا اس میں یہ موقف ہے۔ اچھا، جہاں تک حکومتی الزامات کا تعلق ہے، رانا ثناءاللہ صاحب کا یہ بیان سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہی ہے اس کے تانے بانے اسرائیل سے جا کے ملتے ہیں۔ جی ہاں جی، اسرائیل سے جا کے ملتے ہیں، اور اسی خبر کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے
بتایا کہ عمران خان جو الزامات حکومت پہ لگا رہے ہیں وہ اس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے. تو یہ جو اسرائیل سے جا کے انہوں نے عمران خان کو ملایا ہے، اس کے کیا ثبوت ہیں؟ ہو سکتا ہے حکومت کے پاس کوئی ثبوت ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ ثبوت سامنے آ جائیں. وہ ثبوت سامنے آئیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں، لیکن ابھی تک ہم نے کوئی ایسا ثبوت نہیں دیکھا. جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے، عمران خان صاحب کے اوپر کن ثبوت اور کن شواہد کی بنا پہ مقدمے درج ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی جگہ پہ بھی کچھ ہو تو عمران خان کے اوپر مقدمہ درج ہو جاتا ہے. ایون کہ ہارون رشید صاحب نے بھی کہا ضلع شاہ کوئٹہ کے وکیل پر ہی کیوں اکتفا کر رہے ہیں آپ، یہیں پہ کیوں آپ رک گئے؟ عمران خان پہ اب تک لیاقت علی خان، جنرل محمد ضیاء الحق اور بینظیر بھٹو کے قتل کا مقدمہ کیوں درج نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا جی ان کے قتل کے مقدمے بھی آپ عمران خان پہ درج کروا لیں. تو عمران خان کے خلاف جو آپ مقدمے کروا رہے ہیں اس میں کتنے ثبوت ابھی تک سامنے آئے ہیں، وہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومتی جو شخصیات ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج بھی پریس کانفرنس میں کافی باتیں کی، الزامات لگائے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے جو ہے عمران خان صاحب نے سیاست کو اس نہج پہ پہنچا، اور بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے. ایک الزام میں نے آپ کو سامنے اس کا خبر بھی دکھائی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب کس طریقے سے ان کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں اسرائیل کے ساتھ. اچھا، اب یہ جو سامنے آپ نے تصویر دیکھ رہے ہیں پرویز الہی صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں، صدر ہیں. یہ پی ٹی آئی کی جو آفیشیل پیج ہے، ٹویٹر ہے، وہاں سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا. میڈیا میں تو اس طرح نہیں دکھایا گیا، ٹی وی چینلز وغیرہ پہ. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چودھری پرویز الہی کی کمرہ عدالت سے صحافیوں سے گفتگو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 10 روز سے جیل کے چھوٹے سے کمرے میں بند ہوں. جیل کے کمرے میں ہوا کے لیے پنکھا کبھی چلتا ہے اور کبھی نہیں. گھر والوں سے ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی. یہ پرویز الہی صاحب نے الزام لگایا. یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ایک چینل کے نے یہ ویڈیو بھی شیئر کی اور مختلف جگہوں کے اوپر بھی یہ ویڈیو شیئر ہوئی. کیا نیوز وغیرہ میں چلی چینلز کے اوپر، وہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے کہیں پہ چلی ہو پر اس طرح ہمیں نظر نہیں آئی. اچھا، یہ سلوک کیا جا رہا ہے جناب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ. آپ پرویز الہی صاحب کی تصویر سے، اس ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان کو کس حالت میں رکھا گیا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے بہت سارے دیگر معزز قائدین کے اوپر بھی مقدمات تھے، حمزہ صاحب جب آتے تھے عدالت کے اندر، میاں صاحب آتے تھے، مریم بی بی آتی تھیں، شہباز شریف صاحب آتے تھے، دیگر قائدین جب آتے تھے، کیا وہ اس حالت میں آتے تھے جس میں پی ٹی آئی والے کو پیش کیا جا رہا ہے؟ عمر چیمہ کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی. یہ جو پرویز الہی صاحب کو دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ حمزہ صاحب بھی اسی حالت میں آتے تھے؟ وہ تو پولیس والے کو ایسے کرتے تھے اگر پولیس والا قریب بھی آئے. وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، میڈیا بھی دکھاتا رہا ہے اور بہت دفعہ شو کیا. تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ. اچھا، اب علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے. علی امین گنڈا پور کے بھائی فیصل امین خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ نیب نے ان کے خاندان کے خلاف ایک انکوائری آرڈر کی ہے، اور اس انکوائری کی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، انہوں نے یہ شیئر کیا کہ مبینہ طور پہ اس میں ان کی مرحومہ والدہ کا نام بھی شامل کیا گیا ہے جن کا انتقال ہو چکا ہے. جو علی امین گنڈا پور صاحب کی والدہ ہیں جو فوت ہو چکی ہیں، ان کا نام بھی انکوائری میں شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور کے جو بچے ہیں جن کی عمریں ابھی 12 سال بھی نہیں ہے، ان کا نام بھی اس انکوائری میں شامل کیا گیا ہے. فیصل امین خان صاحب لکھتے ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم لیگل فرنٹ کے اوپر اپنا مقدمہ لڑیں گے. لیکن انہوں نے ایک کوشچن کیا ہے کہ میرا کوشچن ہے چیئرمین نیب سے، کین ہی آلسو شیئر ایسٹس آف ہز فیملی، کہ چیئرمین نیب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ اپنے خاندان کے اثاثے ظاہر کریں گے؟ اب چیئرمین نیب آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب میرے خلاف کون سی انکوائری ہو رہی ہے، میں کیوں کروں، مطلب میں ایسے ہی سوچ رہا ہوں. پر انہوں نے یہ کوشچن کیا، ان کے ذہن میں یہ کوشچن آیا ہوگا، ہو سکتا ہے دیگر لوگوں کے ذہن میں بھی یہ کوشچن آئے. پر اینی وے انکوائری علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے. نیب تو کسی کے خلاف کوئی بھی انتقامی کاروائی نہیں کرتا. گزشتہ روز ہی چیئرمین نیب کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ادارے کی ریپوٹیشن بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ساکھ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سیاسی انفلوئنس سے پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب ان بنیادوں کے اوپر وہ باتیں کر رہے تھے. اور آپ یقیناً علی امین گنڈا پور کی مرحومہ والدہ کا نام ڈال کے تو ادارے کی ریپوٹیشن بہتر ہی ہوگی، ساکھ جو ہے وہ بحال ہوگی. اور علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف جو بھی یہ انکوائری ہو رہی ہے، ان کے خاندان کے خلاف یہ جو انکوائری ہو رہی ہے، اس کا قطعاً کوئی اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، علی امین گنڈا پور عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان چیزوں کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں. ہاں،
اگر وہ کبھی کر دیں اور یہ انکوائریاں ختم ہو جائیں, ضمانتیں ہو جائیں جس طرح دیگر لوگوں کی ہو گئی ہیں, تو وہ ایک الگ بحث ہوگی. لیکن اس کا جو ہے یہ جو انکوائری ہے یہ یقیناً آئین اور قانون کے مطابق ہوگی, جو فیصل امین خان صاحب نے جس کی تفصیلات شیئر کی ہیں. باقی جو نیب کی ریپوٹیشن بہتر کرنی ہے, وہ جس طریقے سے سابق وزیر اعظم کو رینجرز نے عدالت کے کمرے سے توڑ کے شیشے کھینچ کے باہر نکالا, کیا اس سے نیب کی ریپوٹیشن بہتر ہوئی؟ پھر ملک کی سب سے بڑی عدالت نے کہا کہ یہ غیر قانونی گرفتاری تھی, کیا اس سے نیب کی ریپوٹیشن بہتر ہوئی؟ یہ فیصلہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں. اب یہ بھی بڑا کوشچن ہے کہ جن لوگوں نے یہ غیر قانونی گرفتاری کی ان لوگوں کے خلاف اب تک کیا ایکشن لیا ہے نیب نے, کیا ہوا, کیا کچھ ہوا, وہ بھی تفصیلات ابھی تک ہمارے سامنے تو نہیں ہے. لیکن اینی وے یہ جو ہے ریپوٹیشن نیب کی اور ساکھ بحال کرنے کے لیے جو نیب کے چیئرمین ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب, وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ نیب کی ساکھ جو ہے وہ پہلے سے بھی مزید بہتر ہوگی. آگے معاشی اعتبار سے ایک چیز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ 11 ماہ کے دوران بی بی سی بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, جو اوورسیز پاکستان میں ڈالرز بیچتے ہیں ان کے اندر $3 ارب کی کمی آئی ہے. $3 ارب کی کمی آئی ہے. یقیناً یہ بھی کوئی اعتماد ہوگا موجودہ سسٹم کے اوپر, اس حکومت کے اوپر, اس کی کوئی وجہ ہوگی یا کوئی اور وجوہات ہوں گی, مجھے نہیں پتا. لیکن $3 ارب کم بھیجیں. باقی جتنے بھی معاشی اہداف اس حکومت نے مقرر کیے تھے وہ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکے. آپ کی ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں, اسی طرح آپ کے یہ جو ترسیلات زر باہر سے آتے ہیں ان میں کمی آئی ہے. باقی جس میں ترقی ہوئی ہے وہ مہنگائی میں ترقی ہوئی ہے. اس وقت ہم پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر مہنگائی ہے اور یہ ایک ریکارڈ ہے. اور اس طرح کے دیگر ریکارڈ بھی ہیں, اس میں ڈالر کا ریکارڈ ہے, پیٹرول کا ریکارڈ ہے, بجلی کا ریکارڈ ہے, گیس کا ریکارڈ ہے. میں سارے ریکارڈز کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ اس وقت آپ کے ملک کی صورتحال ہے. اس وقت آپ کے ملک کے اندر جو سیاسی استحکام ہے اس کا بھی آپ مظاہرہ دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, اور جو معاشی استحکام ہے اس کو تو روز ہی آپ انجوائے کرتے ہوں گے, میری طرح باقی بھی جو پاکستانی ہیں وہ بھی انجوائے کرتے ہوں گے جب وہ جا کے شاپنگ وغیرہ کرتے ہوں گے. اچھا, ایک اور چیز جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے, آج خود نوٹس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, اس میں بھی سماعت ہوئی اور بتایا گیا کہ کچھ مشکلات آ رہی ہیں وہاں پہ معزز جج صاحبان کو, کہ جو کینیا میں ہم تحقیقات کر رہے ہیں, جو JIT خصوصی JIT وغیرہ جو تحقیقات کر رہی ہے اس کا ایشو ہے, کوئی تعاون نہیں کر رہے. انٹرپول سے بھی رابطہ ہو گیا ہے. امید ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گی اور جو بھی اس کی حوالے سے تفصیلات ہیں وہ سامنے آئیں گی. عدالت نے وہاں پہ مختلف ریمارکس بھی دیے کہ ارشد شریف صاحب ملک سے کیوں گئے, اور بھی اس قسم کے جناب کہ اس میں یہ تحقیقات ہونی چاہیے, پتہ چلایا جانا چاہیے, اور پھر اس کی جو سماعت ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی بھی کر دی گئی. اب دیکھتے ہیں آگے اس میں کتنی پیش رفت ہوتی ہے, جہاں پہ ایک طرف ارشد شریف صاحب کے مبینہ قتل جو ہوا کینیا میں اس کی حوالے سے ایک عدالت کے اندر مقدمہ چل رہا ہے, وہیں پہ لاہور کی ہائی کورٹ کے اندر ایک اور صحافی جو ہیں جن کو پاکستان کے اندر ہی ایئرپورٹ کے اوپر سے گرفتار کیا گیا, سیالکوٹ کے ایئرپورٹ کے اوپر سے, عمران ریاض خان صاحب, اس کے بعد پھر وہ جیل لے جایا گیا, وہاں سے وہ لاپتہ ہو چکے ہیں, ان کو جیل حکام کہتے ہیں, ان کو چھوڑ دیا گیا. IG صاحب نے عدالت میں بتایا کہ افغانستان کے نمبر بھی سامنے آ رہے ہیں, تو ابھی تک ان کا بھی نہیں پتا چلا. تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس حکومت کے اوپر اور اس حکومت کے اداروں کی کارکردگی کے اوپر کہ ایک صحافی ملک کے اندر سے غائب ہو گیا اور اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کدھر گیا ہے. ایک جو ہے مہینہ ہونے والا ہے اور اس غائب ہونے سے چند گھنٹے پہلے ہی اس کو پولیس نے گرفتار کیا تھا, کیمرے کے سامنے گرفتار کیا تھا, ویڈیو بنی ہوئی تھی, ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا, پھر کہا گیا کہ جناب اس کو جیل سے چھوڑ دیا گیا ہے, لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا. تو وہ جو حکومت ابھی تک ملک کے اندر سے ایک صحافی کو بازیاب نہیں کروا سکی, پتہ نہیں چلوا سکی, اس کے خاندان والوں سے اس کو نہیں ملوا سکی, تو وہ جو صحافی جو مبینہ طور پہ کینیا میں قتل ہوا اس کے خاندان والوں کو وہ ادارے وہ حکومت کیسے انصاف دلوائیں گے, یہ بھی ایک بڑا کوشچن ہے. پر اینی وے جو بھی اس حوالے سے مزید پیش رفت ہوگی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. الیکشنز کے حوالے سے کچھ چیزیں جناب, الیکشنز کی طرف ہم جانے والے ہیں. حکومت کی خواہش ہے کہ جناب اکتوبر نومبر میں الیکشنز ہو جائیں, اور اس خواہش کے پیچھے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کو کمزور کیا گیا ہے, توڑا گیا ہے, جو مقدمات وغیرہ ان کے اوپر قائم کیے جا رہے ہیں اس کی تفصیلات کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے علاوہ آپ میڈیا میں بھی دیکھتے رہتے ہوں گے, سوشل میڈیا پہ بھی سنتے رہتے ہوں گے, اور اسی کی وجہ سے مریم بی بی کا یہ بیان بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ عمران خان کو اب ووٹ ڈالنے کوئی نہیں آئے گا,
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد عوام ان سے متنفر ہو گئی ہے. 9 مئی کے واقعات کے اوپر عوام مذمت کرتی ہے, ہم بھی مذمت کرتے ہیں, سارے لوگ مذمت کرتے ہیں, لیکن اس کا تعلق آپ کروڑوں لوگوں سے تو نہیں جوڑ سکتے نا, ایک پوری سیاسی جماعت سے تو نہیں جوڑ سکتے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چند 100 چند ہزار بندوں نے جو کام کیا اس کی وجہ سے جو کروڑوں اس کا ووٹر سپورٹر ہے خدا نہ خواستہ وہ محب وطن نہیں ہے اور وہ دہشت گرد ہے اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے. اگر تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوں گے الیکشنز کے اندر تو ان جماعتوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی, اور اسی وجہ سے کوشش ہے کہ تحریک انصاف کو کٹ ٹو سائز کیا جائے اور اس کے بعد یہ لوگ الیکشنز میں جائیں. اور پھر اس کے مختلف جو ہے وہ بیانیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ جناب بیرونی طاقتوں سے اس کے تعلقات ہیں, جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو پہلی سٹوری کے اندر بھی بتایا. مولانا صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان کو دوبارہ اقتدار ملنے پر کوئی دوست ملک تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت جن کے پاس اقتدار ہے ان کے ساتھ عالمی برادری جو تعاون کر رہی ہے, جنیوا میں جو 9 ارب اکٹھا ہوا تھا, دوست ممالک نے یہ دے دیا تھا, IMF سے وہ ڈیل ہو گئی تھی, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا, اس کے بعد الیکشنز میں مختلف جماعتوں نے جانا ہے اور ہر جماعت نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کاف لیگ کہہ رہی ہے کہ 1 لاکھ بندہ ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے. یوتھ جو ہے 1 لاکھ چودھری سرور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری پارٹی کو انہوں نے جوائن کر لیا ہے اور وہ ہر اول دستہ ہوں گے. اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی بڑے مضبوط ہیں. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم بھی بڑے مضبوط ہیں. نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم بھی بڑے مضبوط ہیں. لیکن سوچنے کی بات ہے نا, کاف لیگ نے کیا ڈیلیور کیا ہے کہ اس کو لوگ کچھ دیں گے؟ استحکام پاکستان میں کیا ایسی چیز ہے کہ جس کو لوگ ووٹ دیں گے؟ استحکام پاکستان کے جہاں پہ ان کے کاف لیگ کے 1 لاکھ یوتھ کی بات ہو رہی ہے, وہیں پہ استحکام پاکستان کی میمز وغیرہ چل رہی ہیں, تصویریں شیئر ہو رہی ہیں کہ جناب ان کا پہلا کارکن مل گیا اور یہ اور وہ اس قسم کی. باقی پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں ہے, 15 سال سے سندھ میں حکومت میں ہے. سندھ کے اندر جو حال ہے کیا وہی حال ہم پورے پاکستان میں چاہتے ہیں؟ اس وجہ سے بلاول کو لوگ وزیر اعظم بنائیں گے. 1 سال کی جو ان کی حکومت کی کارکردگی ہے اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کارکردگی جاری رہے؟ جو نون لیگ نے 1 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا, اکانومی کے ساتھ کیا, وہ آپ کے بھی سامنے ہے. مطلب ان سب کی حکومت ہے نا, ان سب نے مل کے کیا. وہ کیا ہے ان کے رپورٹ کارڈ کے اوپر جس کو دکھا کے یہ کہیں گے کہ جناب عوام ہمیں ووٹ دے, عمران خان کو ووٹ نہ دے؟ ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. ہاں, اگر بند کمروں میں بیٹھ کے کسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ جناب یہ وزیر اعظم ہوگا, وہ وزیر اعظم ہوگا, وہ آپ کرتے رہیں. جو جمہور کو اگر آپ رائٹ دیں گے, صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے, تمام جماعتوں کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے گا, تو یقین کیجئے کہ نہ نون لیگ کا وزیر اعظم بن سکتا ہے, نہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. اگر تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی, ان کے کینڈیڈیٹس ہوئے, تو پھر ان پارٹیوں کا اتنی آسانی سے وزیر اعظم نہیں بنے گا جس طرح روز یہ لوگ وزیر اعظم بنا کے اٹھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم ہوگا تو وہ وزیر اعظم ہوگا, تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی. کسی بھی جمہوری معاشرے میں تو یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے نا کہ ہم یہ کوشچن بھی کریں کہ اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. یہ تو آئینی اور قانونی حق ہے. لیکن حالیہ عرصے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے. اینی وے, امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.